اس دن سے میں انتظار میں تھا کہ کب وہ دن آئے گا جب میرے معبود کا محبوب میری پشت پہ آئے گا. آج میں اترا رہا ہوں, آج میری رفتار میں کچھ اور انداز ہے, اس لیے کہ آپ میرے پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سواری کو جبریل نے دروازے پہ روکا. اللہ نے کہا تھا سو رہے ہیں, آواز مت دینا, اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے رسول کی آواز پہ آواز بلند نہ کرنا. جبریل بول نہیں سکتے, بول کے جگا نہیں سکتے, اس لیے آداب یہی ہیں بھیا. اور امام رضا نے کہا جو زیادہ مٹھاس کھاتا ہے اس کی ذہانت بڑھتی ہے. یہاں وبا پھیلائی جا رہی ہے, شوگر ہے شوگر ہے شوگر ہے, تاکہ ذہانت ختم ہو جائے. ڈرایا جا رہا ہے زیادہ مٹھاس کھاؤ گے شوگر ہو جائے گی. ارے ڈرو نہیں, ڈاکٹر تو مریض تلاش کر رہے ہیں. پیار سے آنکھ کھولی ہے سرکار نے, اور یوں اپنی سرمئی آنکھوں سے جبریل کو دیکھا. کیسے آئے؟ اس لیے کہ جب بھی آتے تھے اوپر سے آتے تھے, وہی جب لاتے تھے تو اوپر سے آتے تھے. لینے آئے ہیں تو پیروں سے آنکھیں رکھ. کیسے آئے؟ کہ اللہ نے سلام کہا ہے اور بلایا ہے, چلیے سواری حاضر ہے. کہ اچھا تیار تو ہو جاؤں. پہلے پانی سے وضو کیا, اس کے بعد لباس بدلا, کمر کا پٹکا اور نالین. موسیٰ کی کمر کا پٹکا تھا, نالین ادریس کی تھی. امامہ جس کا نام صحاب تھا اس کو باندھا, شملے دونوں لٹکائے ادھر اور ادھر, گویا معراج کا دولہا سج رہا تھا. معراج کا دولہا سج رہا تھا. امامہ کپاسی رنگ کا تھا. کپاس یعنی کپاسی, جسے آپ آف وائٹ کہتے ہیں انگریزی میں, بڑا پسندیدہ رنگ ہے لوگوں کا. یہ امامہ صرف معراج میں باندھا, اور کل عرض کروں گا پھر یہ امامہ رکھا رہا. معراج کا امامہ کبھی نہیں بندھا, نہ علی نے باندھا, نہ حسن نے, نہ حسین نے. یہ رکھا رہا امامہ. پھر نبی کے بعد, شب معراج کے بعد, یہ امامہ حسین نے علی اکبر کے سر پہ باندھا. شبیہ نبی کو یہ امامہ ملا جس کا نام صحاب ہے. تیار ہوئے, اب کیا سراپا بیان ہو. سیاہ زلفیں جس کی قسم اللہ نے کھائی, واللیل اذا سجا. وہ قلب جس کی قسم اللہ نے کھائی, وہ صورت جسے والضحیٰ کہا, والفجر کہا, والشمس کہا. سرمئی آنکھیں, ستواں ناک, جیسے گلاب کی کلی کو قرآن پہ رکھ دو. وہ سیبی رخسار, رخسار پہ تل و ریش مبارک کہتے ہیں جس سے روشنی نکلتی تھی. وہ صدر, وہ سینہ جس پہ وحی آئی. وہ بازو جس بازو میں علی کی طاقتیں تھیں. وہ ہاتھ جن ہاتھوں سے حسن حسین کو کھلایا گیا. وہ پیر جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے تک آئے. نقش قدم قیامت تک جس کے بنے, وہ پیر رکاب میں رکھے. براق پہ سوار ہوئے, جبریل ساتھ چلے. سواری چلی, کہاں سے چلی؟ یہ کہاں سے معراج ہو رہی ہے؟ معراج کا مقام دیکھنا ہے تو جب کبھی عمرہ اور حج کرنے جائیں تو باب ابراہیم, اس کے پہلو میں باب ام ہانی ہے. وہ ام ہانی کا گھر ہے جسے کعبے میں ملا لیا گیا. یہ ابو طالب کی بیٹی ہیں, علی کی بڑی بہن ہیں. انہی کے گھر میں آ کے سویا کرتے تھے اکثر. آج بھی تھک کر آرام کر رہے تھے ام ہانی کے گھر میں کہ جبریل آئے. یہی مقام ہے
کعبے میں جہاں لکھا ہے باب ام ہانی، اس جگہ کو جا کے دیکھیے گا، یہاں سے معراج ہوئی، یہیں پر براق آیا تو مکے سے سواری چلی اور سیدھے جبریل براق کو لے کر مدینے میں آئے اور کہا یہاں نماز پڑھ لیجئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی مسجد نبوی بنے گی اور آپ کی قبر بنے گی۔ جس جگہ قبر بننی تھی وہیں سجدہ کیا، سجدہ کر کے بتایا کہ قبر کے مقام پہ سجدہ ہو تو حرام نہیں ہے۔ وہاں سے سواری چلی تو بیت مقدس میں سواری پہنچی، جس کی آج جنگ جاری ہے اور مسلمان چاہتے ہیں وہ مقام ہمیں واپس دیا جائے یہودیوں سے لے کر، کہ جہاں معراج میں رسول اللہ رکے تھے۔ وہ یہی اس کی خاصیت ہے کہ وہاں رکے تھے مسجد اقصی میں، اور وہاں آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، تمام انبیاء نے مصافحہ کیا۔ پھر وہاں سے سواری چلی تو اب خلا میں سواری چلی، اب عالمین کی سیر تھی اور نبی تھے۔ او ادنا ثم دنا، دنا ادنا ثم دنا فتدلى فقاب قوسین او ادنا۔ اب یہ ادنا کیا ہے؟ ادنا اسے کہتے ہیں جو بالکل نیچے چلا جائے۔ چونکہ نبی اوپر جا رہے تھے تو عالمین دنا تھا۔ یہ سارا عالمین جو اللہ کا ہے، سارا عالمین میرے نبی کے قدم سے نیچے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کی تعریف کرو جس کے قدموں کے نیچے عالمین آ گیا۔ سن رہے ہو نا؟ جس کے پیروں کے نیچے، جس کے پیروں کے نیچے عالمین آ گیا، الحمدللہ رب العالمین جس کے پیروں کے نیچے آ گیا، اس کے کاندھوں پر سواری مبارک آگے بڑھی۔ سفر طے ہو رہا تھا خلاؤں میں، اور چاروں طرف ستاروں سے آوازیں آ رہی تھیں، سیاروں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے نبی کے جلوں میں چل رہے تھے۔ پروٹوکول، 70,000 فرشتے پیچھے پیچھے دائیں بائیں پرواز کر رہے تھے، اور لجام برق کو جبریل پکڑے ہوئے محو گفتگو تھے۔ پہلا آسمان آ گیا۔ جیسے ہی پہلا آسمان آیا، سب سے آگے بڑھ کر سب سے پہلے حضرت آدم نے سلام کیا۔ پہلے آسمان پر آدم کو بھیجا گیا تھا کہ پہلے آپ استقبال کریں جا کر، اس لیے کہ وہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سجدہ ہوا تھا۔ جس کی وجہ سے آپ کو سجدہ ہوا تھا۔ آدم نے سلام کیا، سلام کر کے آگے بڑھے، آدم سے ملاقات کر کے آگے بڑھے۔ دیکھا ایک فرشتہ ہیبت ناک ہاتھ میں ایک لوح لیے بیٹھا ہوا اور دیکھ رہا ہے کہ کون؟ جبریل نے کہا یہ ملک الموت ہیں، بات کیجئے ان سے۔ کیا دیکھتے ہو؟ کہ ایک سکے درہم کی طرح ہر وقت پوری دنیا میری نظر میں رہتی ہے، اور ہر گھر میں 5 بار جا کر پکارتا ہوں۔ چلنا ہے، یہیں سے بیٹھ کر سب کچھ دیکھتا ہوں۔ ایک وقت میں بہت سو کی روحیں نکالتا ہوں جسموں سے۔ آگے بڑھے، ایک اور فرشتے کو دیکھا جس کے 70 سر تھے اور 70 جسم تھے۔ ایک تھا مگر جسم 70، سر بھی 70، اور تسبیح کرتا جاتا تھا، اور جب تسبیح کو ختم کرتا تھا پھر کہتا تھا علی علی، اور پھر تسبیح پڑھنے لگتا تھا۔ جبریل نے پیغمبر کو بتایا کہ یہ علی سے عشق کرتا ہے۔ معبود سے اس نے اذن لیا کہ تیری تسبیح کے ساتھ کیا میں علی علی کروں؟ اللہ نے اجازت دے دی۔ ارے فرشتوں کی عبادت میں علی ہے، تمہیں گھبراہٹ ہے؟
इंसानों को बड़ी घबराहट। सफर तमाम हुआ, पहले आसमान का दूसरे आसमान पे पहुंचे। सबसे आगे बढ़ के हजरत यूसुफ ने इस्तकबाल किया और गले मिले। का आज देखा आपको, वरना बाप से सुना था कि आखिरी पैगंबर यूसुफ तुमसे ज्यादा खूबसूरत होगा। बड़ी तमन्ना थी कि मैं आपसे गले मिलूं। आज आपका हुस्न मुबारक देख लिया। यूसुफ से मुलाकात करके आगे बढ़े। सफर तय हुआ, तीसरे आसमान पर पहुंचे। वहां मुलाकात के लिए जनाब मरियम तशरीफ लाएं। जनाब मरियम के साथ जनाब आसिया, जनाब सारा, तमाम पाकीज़ा पैगंबरों की बीवियों ने आकर ज़ियारत पैगंबर की। औरतों का ज़ियारत करना मना नहीं है, निकाह नहीं टूटता। ये ज़ियारत पैगंबर है, वो नाना की ज़ियारत है, ये नवासे की ज़ियारत है। नवासे की हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं इनसे हूं, ये मुझसे हैं। जो एहतराम मेरा करना है वही नवासे का एहतराम करना है। हुक्म पैगंबर है, सिर्फ फरमान नहीं है, हुक्म है। हुक्म कुरान, हुक्म अल्लाह, मोहब्बत करना है इनसे। चौथे आसमान पे पहुंचे। हजरत ईसा ने सलाम किया। सूरज तेजी के साथ चमक रहा था चौथे अर्श पर। उसने अपनी आग को, किरणों को समेट लिया, ठंडक फैला दी हुक्म खुदा से। मेरा हबीब आता है, मेरा हबीब आ रहा है। ज्यादा गर्माहट ना हो गए सूरज। वहीं ईसा के साथ जनाब यहिया ने आगे बढ़कर सलाम किया। अंबिया के जो शहीद आजम हैं, मुलाकात की, आगे बढ़े। पांचवा आसमान आया। पांचवें आसमान पर हजरत मूसा ने मुलाकात की। हजरत मूसा से मुलाकात हुई, बल्कि कहा नबी ने, जैसा सुना था वैसा हुस्न मूसा में पाया। जैसी हैबत का जिक्र कुरान में आया, हमने आपकी हैबत को देखा। मूसा ने कहा हम आपका वापसी में भी इंतजार करेंगे। मूसा इंतजार करते रहे, बल्कि आसमान के तमाम अंबिया इंतजार में अभी वापस आएंगे, मोहम्मद आएंगे, मोहम्मद आएंगे। मोहम्मद का इंतजार हो रहा है। छठे आसमान पे पहुंचे, हजरत नूह से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर पहुंचे, हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई। सारे आसमान पीछे रह गए। जिब्रील ने कहा आलमीन अब शुरू हो रहा है, अब शुरू हो रहा है। कुर्सी का सफर था तवील, मुलाहिजा किया, आगे बढ़े। अर्श का तख्त आया, यहां तक के वो मंजिल आई कि जहां से वो आलमीन शुरू होगा। एक आलमीन खत्म हुआ, एक और आलमीन शुरू होगा। अभी तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सिदरा, सिदरा अरबी में कहते हैं बेरी के दरख्त को। वहां एक नूर सिदरा पे ऐसा है कि जो बेरी के दरख्त की तरह छाया हुआ है, जैसे उसमें कंदीलें नूर की लटकी हुई हैं। बेरी का दरख्त जैसे फैलता है, वैसे वो नूर एक तने के साथ कायम है, इसलिए उसका नाम सिदरा है। सिदरा पे पहुंचे, जिब्रील ने हाथ जोड़े, का सवारी भी बदलेगी, सवारी भी यहीं रह जाएगी। अब बुराक आगे नहीं जाएगा और न मैं आगे जा सकता। का चलो आओ, अकेले अच्छा नहीं लगेगा, आओ जिब्रील आओ, आ जाओ। का नहीं, अब जो मकाम शुरू हो रहा है ये फरिश्तों का नहीं, आपका मकाम है, ये नबी का मकाम है। अगर मैं बाल बराबर भी उस मकाम पे आ जाऊं तो जलकर राख हो जाऊंगा। नबी की जगह पर फरिश्ता है तो जल जाता है। रुक गए जिब्रील,
وہ کہتے رہے اور یہ کہتے رہے معذرت. اب ایک اور سواری آئی, اس کا نام ہے رف رف. جب مرثیہ نگاروں نے اسے نظم کیا تو کہا رف رف تو ہے, یعنی براق سے بھی زیادہ تیز. تیزی بتانے کے لیے مرثیہ نگاروں نے کہا رف رف کو الٹو. تو جب رف رف کو الٹا, فر فر, اتنی تیزی, ہم فر فر بولتے ہیں تیزی کے لیے, تو اتنا تیز ہے رف رف, اور اس پر چلے. اور اب جو چلے تو اس عالمین کو دیکھا جسے جبریل نے بھی نہیں دیکھا, جسے جبریل نے بھی ملاحظہ نہیں کیا. اور یہاں تک کہ منزل حجاب آئی, وہ مقام جسے آیت میں کہا گیا قاب قوسین او ادنا. کیا مطلب ہے قاب قوسین؟ قابا, قاب کہتے ہیں پلیٹ کو جس میں آپ بریانی کھائیں, چینی کی پلیٹ, اسے کہتے ہیں قاب. قوسین, قاب میں قوسین ہے, یعنی پلیٹ کو آدھا کر دیں تو ایک کمان ادھر بنے گی, ایک کمان ادھر بنے گی, دو کمانوں کو ملاؤ تو دائرہ بنے گا, اسی کو کہتے ہیں قاب قوسین. یہ عرب کا طریقہ تھا کہ جب دو آدمی معاہدہ کرتے تھے قبیلے کے اپنے لشکروں کے ساتھ, تو بیچ میں اپنی کمانیں رکھ لیتے تھے. ایک ادھر سے اپنا کمان رکھتا تھا, دوسرا ادھر سے کمان رکھتا تھا, تو قوسین, قوس ایک کمان, دو کمانیں ملائی جاتی تھیں اور اس پر ایک ایک تیر رکھ دیا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج سے یہ طے ہو گیا, جو تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن, جو تم سے لڑے گا اس سے ہم لڑیں گے. قوسین اس لیے کہا اللہ نے کہ آج دو کمانے رکھ کر ہم معاہدہ کر رہے ہیں, جو نبی کا دشمن وہ ہمارا دشمن, جو نبی سے لڑے وہ ہم سے لڑے.